الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الفتح کی ایک جو چھوٹی سی آیت پڑھی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ لوگوں، وہ انسان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں یاد رکھو یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے. اور اس کے رسول ہونے پہ سب سے پہلے گواہی اے انسانوں میں اللہ دیتا ہوں کہ میں گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہوئے، بعد میں تو کوئی نبی ہونا ہی نہیں ہے. کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی پیمانہ اگر کوئی انسان مقرر کر لے کہ نبی ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے، فلاں فلاں چیز پائی جانی چاہیے، یاد رکھیں کوئی پیمانہ مقرر کر لیں، اس پیمانے کے اوپر سب سے پہلے جو پورا اترے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. چاہے وہ کلام کا اعجاز ہو، چاہے سیرت اور کردار کی پختگی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. آپ جس کو نبی مانتے ہیں یا انسانیت جس کو نبی مانتی رہی ہے اور جس وجہ سے مانتی رہی ہے، وہ ساری وجہیں دیکھ لیں محمد الرسول اللہ میں پائی جاتی ہیں. بے غرضی ہونا دنیا سے، عدم لالچ ہونا، اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کا ہونا، اور سارے کا سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. انسانوں کے لیے اپنے دل میں ایسے جذبات رکھنا، اے اللہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انسان جہنم سے بچ جائے. کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں، اگر دنیا میں یہ بات یاد رکھیں، اگر ایک نبی آخری محمد رسول اللہ اللہ کا نبی نہیں ہے
یاد رکھو اس دنیا میں پھر کوئی اور نبی ہے ہی نہیں کبھی. اس وجہ سے کہ کسی نبی کو نبی ماننے کی جو بھی وجہ ہے وہ وجہ محمد الرسول اللہ میں پائی جاتی ہے. وہ کردار ہے، وہ سخاوت ہے، وہ شجاعت ہے، وہ عفت معابی ہے، کوئی بھی وہ دیانت ہے، امانت ہے، صداقت، کوئی بھی خیر کی بات جو کسی نبی میں پائی جاتی ہے وہی محمد الرسول اللہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. آپ کی نبوت دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں موجود ہیں ان میں بہت سے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، داود علیہ السلام کو نبی اللہ کے مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے. ہم ان سے سوال کرتے ہیں آؤ جس معیار پہ یہ انبیاء ہیں اسی معیار پہ محمد الرسول اللہ کو رکھ کے دیکھ لو، یہ ان سے زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی چیز کو اللہ نے کہا میں محمد الرسول اللہ کی نبوت کے گواہوں میں سے میں ہوں. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ دین غالب آئے گا. اور یاد رکھنا اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو گواہیاں ہیں سب سے پہلے اللہ کی گواہی ہے، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی گواہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ غار حرا سے آ رہے تھے. یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے، ابھی نئی یہ وحی نبی علیہ السلام پہ ہوئی تھی. آپ اتر رہے تھے، سامنے جبرائیل علیہ السلام آپ کے آ گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ خوشخبری قبول کریں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل گواہی دیتا ہوں اس کی. اور نبی علیہ السلام کی گواہی پھر جبرائیل علیہ السلام اکیلے نہیں، تمام فرشتے بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کے گواہ ہیں. جب اللہ پاک یہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے نبی محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ درود بھیجتے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں محمد الرسول اللہ، سارے فرشتے بھی گواہ ہیں. یاد رکھیں نبی علیہ السلام کی نبوت کے اتنے گواہ ہیں، اتنے گواہ ہیں، اتنے گواہ کسی نبی کی نبوت کے گواہ نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید نے تو اس میں ایک اور بات کہی ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں، نبی بھی پھر اللہ بھی، جبرائیل بھی، فرشتے بھی، پھر سب کے سب نبی بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کے گواہ ہیں. اللہ پاک نے نہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، اے نبیوں اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، اے میرے تمام نبیوں میری بات سن لو. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے میرے نبیوں ایک وعدہ کرو، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنا ہے، جب دنیا میں جاؤ گے تو فرض کرو کسی بھی نبی کے دور میں آخری نبی محمد الرسول اللہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدین. اے نبیو کسی کے دور میں محمد الرسول اللہ اگر آ جائیں، انہوں نے محمد اور تم نے محمد الرسول اللہ کی نبوت کے ساتھ جڑ جانا ہے، ان پہ ایمان لے کے آنا ہے، اپنی نبوت کی کرسی سے نیچے اتر کے محمد الرسول اللہ کو بٹھا دینا ہے. تم نے گواہ ہو. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، اقرار کرو، مانو گے
سب نے قالو اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے نبی جب بھی کسی نبی کے دور میں آ گئے تو ان کی نبوت چلے گی، ہماری نبوت نہیں چلے گی، ہم سب گواہ ہیں محمد الرسول اللہ۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم بھی گواہ ہو میں بھی گواہ ہوں ان کی نبوت کے اوپر۔ پھر قرآن مجید نے تو یہ تمام کتابوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے صرف یہ نہیں کہ نبی گواہ ہیں، آپ سے پہلے اترنے والی یہ تورات، یہ انجیل، یہ گواہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے کہتا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تورات اور انجیل میں بھی نشانیاں محمد الرسول اللہ کی نبوت اور رسالت کی بری پڑی ہیں، اور قیامت تک بھی نشانیاں جو ہیں یہ ان کتابوں میں موجود رہیں گی۔ قرآن مجید نے پھر اکلے کلے نبیوں کا نام کئیوں کا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے نہیں کہا، انہوں نے جب یہ دعا مانگتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، رسولا، اے اللہ میں نے یہ خانہ کعبہ تیرا بنا دیا ہے، یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے، ہم دونوں ہاتھ اٹھا کے تجھ سے کچھ دعائیں مانگتے ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ یہ کعبہ بنا کے ہم نے تو دنیا سے چلے جانا ہے، ایک دعا ہے وہ آخری نبی جس کا وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ آئے گا، اللہ ابھی نہیں آیا، اللہ میری دعا ہے کہ اس نبی کو اس علاقے میں تو بھیج ہی دے، اس نبی کو، اس رسول کو۔ اس کا مت ابراہیم علیہ السلام بھی محمد الرسول اللہ کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ آپ کی نبوت کے گواہوں میں انبیاء، خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیلیو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی لوگوں کو کہتے رہے، وہ لوگوں میں تورات کو جس طرح مانتا ہوں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی، میں اللہ کا نبی ہوں۔ انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ میرے بعد یاد رکھنا ایک نبی آئے گا، اس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کے گواہ اللہ، فرشتے، جبرائیل، انبیاء سارے کے سارے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ گیا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہ صرف یہ نہیں، قرآن مجید تو کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ فرمایا اللہ نے فرمایا یہ دنیا جہان کے تمام عیسائی اور یہودی جتنے ہیں یہ جانتے ہیں، اور اس طریقے سے اتنے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ جس طرح کوئی انسان اپنے بیٹے کو جانتا ہے نا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، بھائی نہیں تمہارا نہیں، یہ میرا۔ فرمایا اسی طریقے سے اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں۔
اب نہ مانے تو بکری بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو تھے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے دھیان سے دیکھا تو پہلے دن ہی کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. یہ بات سن کے یہ یہودی تھے بہت بڑے، گھر میں گئے، اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلایا، کہنے لگے اور تم نے دیکھا ہے یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کے مدینہ میں آئے ہیں، ان کا مطالعہ کیا، ان کی سیرت دیکھی ہے، ان کو جج کیا تم نے؟ اللہ کی قسم میں نے تو جو تورات میں لکھا تھا میں نے تمام کا تمام وہ تمام خوبیاں محمد الرسول اللہ میں پائی جاتی ہیں. یہ یہودی اپنے عزیزوں سے کہہ رہا ہے. بلکہ ایک واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ جو حضرت صفیہ تھی نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یہ بھی یہودن تھی پہلے. اس کا والد بہت بڑا ایک یہودی عالم تھا، چچا بڑا یہودی عالم تھا. نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو یہ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرا والد جو عالم تھا، چچا جو عالم تھا، یہ دونوں ہی نکل کے نہ کہنے لگے آؤ نا ذرا اس بندے کو دیکھ کے تو آئیں، یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں محمد اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں آئے، آپ سے ملے، کافی دیر باتیں کرتے رہے، کئی قسم کی نشانیاں جو تھیں آپ کے بارے میں ان کو جج کرتے رہے. دیکھنے کے بعد پھر یہ دونوں اٹھ کے گھر چلے گئے. حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میرا باپ اور چچا آ کے دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کیا خیال ہے پھر ساری باتیں ہم نے کی ہیں، کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کا نبی؟ پھر نہیں، کیا تمہارا کیا خیال ہے؟ دونوں ہی کہنے لگے اور کیوں نہیں، اللہ کی قسم جو تورات میں لکھا ہے اور سب کچھ محمد الرسول اللہ میں پایا جاتا ہے. حضرت صفیہ کہتی ہیں ابھی ہم مسلمان نہیں تھے. یہ اس وقت یہ کہنے لگی، میرا والد اور میرا چچا جو تھے یہ دونوں ہی کہنے لگے. بڑے بڑے جو مکے کے دشمن تھے، جن میں بڑا دشمن جس کا نام ہے ابو جہل ہے، تاریخ میں ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی دن تھے، آپ پہ قرآن مجید اترتا. آپ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے وقت جو نبی علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ میں چلے جاتے، بیت اللہ میں جا کے نبی علیہ السلام رات کے آخری پہر میں وہ جو قرآن مجید اترا ہوتا تھا، نبی علیہ السلام آپ اونچی آواز میں قرات کیا کرتے تھے اور اکیلے ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے گھر میں. نبی علیہ السلام رات کو قیام کیا کرتے تھے. یہ ابو جہل اور بہت بڑا دشمن جو بعد میں مسلمان، بہت بڑا درجے کا مسلمان ہو گیا، جس کا نام ہے حضرت ابو سفیان، یہ اور ایک تیسرا تھا اخنس بن شریک. یہ انہوں نے تینوں اچانک ایک دن ہوا کہ نبی علیہ السلام رات کے پہر جب یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، آپ نے پڑھنا جب ختم کیا تو یہ تینوں جو تھے نبی علیہ السلام کا قرآن سن رہے تھے. قرآن سن کے نا یہ واپس جانے لگے. رات کا اندھیرا تھا، اچانک ہی یہ آپس میں ٹکرا گئے. وہ گلی کے نکر پہ یہ آپس میں ٹکرا گئے. ایک کون ہے تو؟ انہوں نے کہا یہ ہے. پتا تم کیسے آئے؟ کہنے لگے ایک دوسرے کو یار عجیب بات ہے، جس دن سے محمد الرسول اللہ قرآن مجید کی آ کے تلاوت کرتا ہے نا، رات کو نیند ہی نہیں آتی سنے بغیر. یہ کافر ہیں، کافر مشرک، دنیا کے سب سے بڑے بے ایمان جو اس دور کے پہلے تھے. ان میں بعد میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے. آپس میں کہنے لگے کیا خیال ہے؟ یہ ان میں سب سے جو بڑا تگڑا تھا نا وہ ابو جہل تھا. یہ دو کہنے لگے کیا خیال ہے یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کو مان نہ لیں. یہ ابو جہل کہنے لگا دیکھو ان کے خاندان قریش جو ہے، ان کا خاندان بنی ہاشم اور ہمارے خاندان کی شروع سے بڑی ٹکر رہی ہے. ہمارے بھی بڑے بڑے پہلوان، ان کے بھی بڑے بڑے پہلوان، ہمارے بھی بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کرنے والے ان کے مقابلے میں ان کے بھی تھے. ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے تھے مقابلے میں، یہ بھی کیا کرتے تھے. ہماری آپس میں مقابلہ بازی تھی، ہم دونوں ٹکر کے برابر تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بنی ہاشم کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی محمد الرسول اللہ. اب نبی جب مان لیا تو ہم کہاں سے نبی لے کے آئے؟ پھر دنیا کی دوسری چیزوں میں تو ہم مقابلہ کرتے ہیں، اب نبی کہاں سے لے کے آئیں؟
اور نبی کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو نبی مان لیا ہے اس کے پیچھے لگنا پڑتا ہے. تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کا مطلب ہم تو گئے، یہ نہیں ہو سکتا. بندہ سچا ہے لیکن ہم نے اس کے پیچھے نہیں لگنا. ہمارے قبیلے کی ایک آن اور ایک شان ہے. ابو جہل نے بھی یہ بات کہی، یہ ہے سچے محمد الرسول اللہ. بلکہ حدیث میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے. ایک دن نبی علیہ السلام آپ بیت اللہ میں تھے. اکثر نبی علیہ السلام بیت اللہ میں آ جایا کرتے تھے. مومن کا دل اس کے بغیر نہیں لگتا، یقین مانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس یہ نکلے ہیں تو ابو جہل اور اس کے دوست ایک جگہ کھڑے تھے. یہ کہنے لگے کہ آج ذرا نا برے طریقے سے تم نے پیش آنا ہے. یہ ابو جہل جو تھا یہ نبی علیہ السلام سے تقریباً 20 سال بڑا تھا. یہ تقریباً 20 سال یہ نبی علیہ السلام سے بڑا تھا اور دور کا رشتہ دار تھا. نبی علیہ السلام کا سگا چاچا نہیں تھا، یاد رکھیں، دور کا رشتہ. اس نے کہا آج میں بڑے برے طریقے سے پیش آؤں گا اس کو. نبی علیہ السلام اللہ کے گھر سے نکلے، واپس آپ آنے لگے. سامنے ابو جہل آ گیا اور آپ کو دیکھتے ہی اس نے آگے ہاتھ بڑھایا اور مصافحہ کرنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا اور اس نے سلام مصافحہ لینے کے بعد کیا حال ہے، ٹھیک ہے، چپ کر. بعد میں لوگ کہنے لگے اور تم نے تو کہا تھا آج میں یہ کروں گا. کہنے لگا اللہ کی قسم سمجھ نہیں آتی، محمد الرسول اللہ بندہ ہی اتنا اچھا ہے کہ اس کے سامنے جا کے طبیعت جو ہے نا یہ مائل ہو جاتی ہے، اس کی طرف قائل ہو جاتی ہے. یہ بندہ ہی ایسا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل جو ہے اتنا بڑا دشمن، اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ بڑے کمال کا بندہ ہے، بندہ بڑا سچا آدمی ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، نبی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. آپ کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے ایک علامت یہ ایسی ہوئی کہ وہ ابرہہ نے جب یمن سے آ کے خانہ کعبے کو گرانا چاہا، بڑی ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا، اوپر ہاتھی کے بیٹھا ہوا تھا آگے. یہ جب یہاں تک پہنچا آ کے، یہ جو مینا کے پار علاقہ ہے، مینا کے قریب بالکل یہاں تک یہ پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے حکم دیا یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، ابابیلوں نے زمین سے پتھر اٹھائے اور اوپر جا کے آسمان سے ان کو پھینکا. اتنے زور سے ان کے منہ میں کتنا چھوٹا ایک چنے کے دانے کے برابر پتھر اتنے زور سے لگتا تھا کہ وہ آدمی جو ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا اس کے دماغ کو چیرتے ہوئے، سارے وجود کو چیرتے ہوئے، اور چیرنے کے بعد پھر ہاتھی کو چیرتے ہوئے نیچے زمین کے پتھر کو بھی چیرتے تھا. یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، اور یاد رکھو لوگو، اللہ کسی سے کام لینا چاہے وہ جانوروں سے کام لے لیتا ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اس کی شہنشاہی ہے. وہ ہمیں کہتا ہے اے میرے بندو میری بات مان لو، آؤ اپنی جنت جہاں سے نکلے تھے اس جنت میں واپس آ جاؤ. اللہ کو کسی کی ورنہ کوئی پرواہ نہیں. یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے تھا، اور جس کو قرآن مجید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ حال ان کا کر دیا، اتنے کنکر ان کے اوپر مارے کہ ان کے گوشت اور بوٹیوں کے بھی ٹکڑے ہو گئے. ایسے لگتا تھا جس نے کھانا کھا کے الٹی کی ہے نا، یہ سارے کے بندے جو تھے ایسے جس نے الٹی کر دی ہے کس نے، ایسے لگتا تھا بوٹیاں بکھری ہوئی ہیں ان کی. یہ اصل میں علامت پتہ کس بات کی تھی؟ یہ علامت اس بات کی تھی کہ کعبہ اب جو ہے نا، اب کعبہ کو آباد کرنے والے آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب گرانے کی بات گئی.
اب کعبہ کو آباد کرنے والے، اس سے محبت کرنے والے دنیا میں آنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد 55 دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ کہتے ہیں ایک دن میں بتوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا اللہ کے گھر بیت اللہ میں، اور لوگوں کس قدر ظلم ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 تھے، اور بیت اللہ کے اندر تو پار پار کے پیکنگ کی ہوئی تھی بتوں کی۔ کیا ظلم ہے، اللہ کے گھر میں یہ کام شروع ہو گیا۔ حضرت عمر وہیں لیٹے ہوئے تھے، کہتے ہیں ایک آدمی آیا، وہ گائے کا ایک بچہ لے کے ان کا چڑھاوا چڑھانے آیا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، گائے کو اللہ نے پیدا کیا اور گائے کو ذبح کس کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ آج کیا یہ دیگیں، یہ چاول جو غیروں کے نظروں نیاز ان کی دی جا رہی، اور خیال نہیں آتا کہ ان چاولوں کو کس نے پیدا کیا، یہ اس کے نام پہ دینی چاہیے، خیال ہی نہیں آتا بندے کو۔ کہتے ہیں ایک بندہ گائے کا بچہ لے کے آیا تو اس نے حرم کے اندر گائے کا وہ بچہ جو تھا اس کو ذبح کیا۔ جب اس نے اس کو ذبح کیا، اس نے چھری اس کو پھیر دی تو اس کے پیٹ کے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی، اتنی چیخ کی آواز آئی کہ جتنے لوگ تھے سارے کے سارے اللہ کے گھر بیت اللہ کو چھوڑ کے سب بھاگ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں کھڑا رہا، میں دیکھوں کون ہے، کہاں سے یہ چیخ کی آواز کہاں؟ یہ وہ جو گائے کا بچہ تھا نا، وہ جو ذبح کیا گیا تھا، کچھ بچے کے پیٹ میں سے یہ آواز آ رہی تھی، یا جلی، یہ آواز اونچی اونچی ہے، یا جلی کو امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اس کے پیٹ سے ایک آواز ایسی چیختے آئی، کیا لوگو یا جلی یا نجی یا جلی، اے لوگو امر النجی، ایک میں تمہیں اچھی بات بتاتا ہوں، رجل فصیح، ایک بڑا عقل مند، ایک سیانہ، ایک بڑی اچھی آواز اور گفتگو کرنے والا انسان، دیکھو رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، ابھی وہ آنے والا ہے اور آیا ہی چاہتا ہے جو دنیا کو یہ پیغام دے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک و مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی نفع نقصان کا مالک و بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی۔ اور یہ آ رہا ہے بندہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں اس آواز سے سارے چونکہ ڈر گئے، یہ آواز تھی، میں کھڑا رہا، میں سوچتا رہا کون بندہ جو کہہ سکتا ہے اللہ کے علاوہ کو مالک و مشکل کشا نہیں، کو سجدے کے لائق نہیں، کو نظر نیاز کے لائق نہیں، کو بگڑی ہوئی بنانے والا نہیں، کون ہے وہ؟ مکے میں تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں ابھی چند دن گزرے تھے کہ ادھر سے محمد رسول اللہ غار ہرا سے نیچے اتر کے آ کے لوگوں کو کہہ رہے تھے، یا اے لوگو، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ وہ آ رہا ہے اور کہے گا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ نے پہلی دعوت ہی دے لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کی جو نبوت کی دلیل جو تھی، یہ اس سے پہلے جو تھی یہ فضاؤں میں گونج گئی تھی مکے کے اندر۔ عرب کے جو بڑے کاہن لوگ تھے نا، یہ شیطانی جنوں کے ساتھ، یہ جو ہمارے ہاں بھی یہ تویز دھاگے کرنے والے یہ جو لوگ اس قسم کے لوگ ہیں، یہ تمام قسم کے، اللہ کی شریعت میں یاد رکھنا، اللہ کی قسم جس نے قرآن اتارا ہے، جس نے نبی محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا، اللہ کی شریعت میں کوئی تاگا باندھنا یہ بھی حرام ہے، کسی قسم کا تعویذ کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اپنے پاس سے لوگوں نے قرآن مجید کتاب لکھ لکھ کے لٹکانے والی نہیں، قرآن مجید کتاب پڑھ کے یقین کر کے عمل کرنے والی کتاب ہے، یہ اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگ، اس دور کے بھی جو کاہن تھے، ان کے شیطانوں کے ساتھ رابطے تھے، اچانک یہ شیطان یہ کہنے لگے او یار کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یہ آپس میں کہتے۔ وہ بڑے بڑے جو اس دور کے یہ کرنے والے تھے، یہ جنتر منتر کرنے والے، ان کے کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے جو شیطان ابلیس تھے، یہ ابلیس کی ذریت، یہ اوپر جاتے تھے آسمانوں کے قریب، فرشتے باتیں کرتے تھے نا کہ زمین میں اب یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے،
اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے، تو کچھ باتیں ان کے کانوں میں پڑ جاتی، وہ آ کے شیطانوں کو ان کو بتاتے تھے، یہ جنتر منتر والوں کو، اور یہ پھر لوگوں کے اوپر ڈور روب ڈالتے تھے، اور دیکھ لینا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ کہنے لگے کتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے یہ جو جن اوپر جاتے ہیں، شیطان اوپر جاتے ہیں، اوپر سے بڑے بڑے شہاب ثاقب، بڑے بڑے ستارے اوپر ان کے مارے جاتے ہیں، اوپر ان کو قریب نہیں آنے دیا جا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے دنیا میں، ہمارے جنات کو اوپر ہی نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ ابھی چند دن یہ قسم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہی غار حرا سے اٹھنے والے آواز آ گئی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ لوگو لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، میں محمد الرسول اللہ یہ کہنے آیا ہوں دنیا میں، اللہ کے بندے بن جو جس مالک نے پیدا کیا اس کے آگے جھکنا سیکھ لو۔ تو کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، اسی وجہ سے اب فرشتے آسمان کو محفوظ کر دیا گیا کہ کوئی خبر اوپر سے نیچے نہیں آ سکتی۔ اب اوپر سے خبر ایک ہی آئے گی جو جبرائیل علیہ السلام یا اللہ کی طرف سے وہی آئے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کوئی ایک دیباچہ ہے، کوئی ایک آپ کی پیشین گوئیاں اور پیش لفظ ہے نبی علیہ السلام کی نبوت کا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے، فرمایا میں مکے میں، آپ نے یہ صحیح مسلم حدیث میں کہ یہ واقع، آپ نے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ تھا کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں مکے میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں گزرا کرتا تھا اس پتھر کے قریب سے، پتھر آواز دے کے کہتا تھا اے محمد رسول اللہ سلام ہو آپ کو۔ یہ پتھر جو تھے یہ نبی علیہ السلام کو وہ جانتے۔ یاد رکھیں لوگوں، میری بات سمجھ لیں، یہ جو جنہیں ہم پتھر، یہ حجر، یہ شجر، یہ جو کہتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف بول نہیں سکتے، اللہ نے ان کے اندر بھی جو ایک نظام رکھا ہوا ہے ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہر پتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ گزرتے، آپ نے فرمایا وہ پتھر جو تھا فرمایا میں جب بھی گزرتا پتھر جاتی دفعہ مجھے سلام کیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا ہر پتھر جو ہے یہ مجھے جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ۔ سلام ہے محمد رسول اللہ پہ، اللہ کی رحمتیں ہوں محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک دن یہ لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، یہ مکہ کے اندر ہی، یہ آج کل وہ جس جگہ مکہ کا وہ قبرستان ہے، کیا نام ہے اس کا، معلّہ جو ہے، قبرستان معلّہ جو ہے، جس کو لوگوں نے جنت البقیع بنا لی، اپنے پاس سے جنت لگا لیا، اس کا نام ہے مقبرہ معلّہ، اور جو مدینہ شریف میں ہے اس کا نام ہے مقبرہ بقیع۔ یہ یاد رکھے، وہ جنت البقیع اس کا نام نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں آتا، یہ آتا ہے جو میں نے آپ کو کہا۔ نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، مکہ کے اندر نبی علیہ السلام اس قبرستان معلّہ جو تھا اس کے پاس ایک درخت تھا، درخت کی چھاؤں میں نبی علیہ السلام کھڑے تھے، اور وہاں کچھ لوگ تھے، آپ ان کو دین، قرآن، ایمان کی باتیں کو سمجھا رہے تھے۔ اچانک ہی یہ درخت جس کے نیچے کھڑے تھے نا، حدیث میں آتا ہے یہ درخت بولنے لگا، کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو واز کر رہے ہیں یہ صرف بندے نہیں سن رہے، جن بھی آئے ہوئے ہیں۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نبوت کی کوئی دلیل، کوئی ایک، کو دو، کو 10، کو 20 گنی نہیں جا سکتی، اتنی دلیلیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے ایک سفر میں تھے، سفر میں ایک جگہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں جب آپ آئے، آپ بھی سوئے، صحابہ کچھ جاگتے تھے، اچانک ہی صحابہ نے دیکھا کہ ایک درخت جو تھا نا وہ دور سے وہ ایسے کھڑا جو تھا نا وہ آگے آتا گیا، وہ جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آگے آ گیا، اور آ کے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھک گیا۔ یہ دور تھا پتھر یہ، اور یہ جھکنے کے بعد یہ واپس چلا گیا۔ صحابہ نے نبی اللہ کے رسول اٹھیے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ درخت
وہ زمین سے ایسے زمین کو چیرتا ہوا وہ کھڑا درخت آیا تھا اور جھک کے واپس فرمایا ہاں نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، فرمایا ہاں بالکل اس نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ محمد الرسول اللہ آج ادھر سے گزر رہے ہیں، اللہ مجھے اجازت تو میں جا کے محمد الرسول اللہ کو سلام کہہ لوں۔ کیا خوش نصیب وہ درخت تھا، کیا کہنے اس درخت کی قسمت کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مجھے جانتے ہیں، یہ درخت بھی ٹانیاں جانتی ہیں، یہ محمد رسول اللہ یہ پتے جانتے ہیں مجھے سارے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ جا رہے تھے تو سفر کے اندر آگے ایک بدو آیا، بڑا کوئی چوڑا چکلا تھا، کئی لوگ ہوتے ہیں بڑے اکھڑ قسم کے۔ آپ نے اسے ٹھہرایا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے کہا آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا پیغام یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ مالک و مشکل کشا کو سجدے کے لائق نہیں، یہ ہے میرا پیغام۔ کہنے لگا یہ آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں نا، آپ کا کوئی گواہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اللہ کے کہنے سے آپ نے فرمایا وہ درخت کھڑا ہے، اگر یہ گواہی دیتے پھر مان لو گے؟ یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کو بلایا، اللہ کے حکم سے، درخت کو بھی اللہ کا حکم تھا، درخت زمین کو چیرتا ہوا محمد رسول اللہ کے سامنے آ گیا۔ وہ بندہ حیران ہو گیا، کبھی درخت بھی چلے ہیں؟ یہ قریب جب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی اور الہ مالک و مشکل کشا معبود نہیں کوئی۔ درخت نے حدیث میں آتا ہے فوری طور پہ درخت کے اندر سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، درخت کے اندر سے آوازیں آئی، مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ میں تھے، حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ ایک علاقے سے گزر رہے تھے کہ سامنے کسی آدمی کا اونٹ تھا، یہ کھل گیا تھا اور یہ بڑا کاٹتا تھا، کسی کو قریب نہیں آیا، بلکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کتے کی طرح یہ کاٹتا تھا، جو قریب چیر کے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی ذرا ہو جائیں، یہ کتے کی طرح کاٹ رہے، کسی کو معاف ہی نہیں کرتا۔ اب میں تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی علیہ السلام چلتے چلتے اس کی طرف گئے، آپ اس کی طرف گئے، اس نے اپنا سر محمد الرسول اللہ کے قریب کر دیا، آپ نے اسے ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا یہ انسان اور جنی نہیں مجھے مانتے، باقی ساری مخلوقوں کو پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول۔ میں اس کو نکیل جو تھی اس کی کھل گئی تھی، نکیل ڈالی اور مالک کو دے دیا۔ حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن مدینہ میں یہ کھجوروں کا ایک باغ تھا، نبی علیہ السلام وہاں گئے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول ادھر آپ باغ کی طرف جانا تھا۔ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، حدیث میں آتا ہے باغ کے اندر ایک نا اونٹ بندھا ہوا تھا، اور یہ جو اونٹ تھا نا یہ بڑا کمزور تھا، اس کے اوپر ماس گوشت بہت تھوڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو بلبلانے لگا، اونچی آواز میں بلبلانے لگا۔ نبی علیہ السلام قریب ہوئے اس کے، رونے لگا، آنسو اس کے، اور بلبلا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا اس کو رو رہا ہے بیچارہ۔ اونچی اس نے نیچے ہو کے آپ کے کندھے کے اوپر اس نے اپنا سر رکھا، اور پتہ نہیں اس نے بلبلا کے کیا کہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا اونٹ ہے؟ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، فرمایا یہ تم کیا کرتے ہو؟ سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات پہ۔ فرمایا اونٹ نے شکایت کی ہے مجھے کہ میرا مالک کام بہت لیتا ہے، چارہ بڑا تھوڑا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول سلام ہے محمد الرسول اللہ کو۔ نے کہا اللہ کے رسول میں اونٹ بھی جانتے ہیں مجھے۔ نبی علیہ السلام حجۃ الوداع میں جب
آپ وہ اونٹوں کو ذبح کرنے لگے تھے, لائن لگی ہوئی تھی, نبی علیہ السلام آگے ہوئے. حدیث میں الفاظ ہیں, مستدرک امام حاکم میں یہ الفاظ ہیں, فَتَفِقْنَا يَزْدَلِفْنَا إِلَيْهِ بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَا. اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی اور کوئی اونٹ بندھا ہوا نہیں تھا, نہ نکیل سے, نہ پاؤں سے, نہ کوئی. وہ لائن لگی ہوئی تھی, ایک ایک ان کا بازو جو تھا اگلا اونٹوں کا, یہ بس ان کا پاؤں بندھا ہوا تھا. یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام آگے جب ہوئے, وہ آپ نے برچھا لیا, وہ لائن لگی ہوئی تھی. نبی علیہ السلام جب قریب ہوئے, تو 5 6 7 اگلے جو اونٹ تھے نا, ہر ایک اونٹ نے اپنی گردن آگے کر دی. بِأَيَّتِهِنَّ يَبْدَا. ہر اونٹ یہ کہتا تھا پہلے محمد رسول اللہ مجھے ذبح کر لیں. کائنات کا امام محمد الرسول. یہاں تو دنیا میں اونٹ بھاگتے ہیں, جانور پکڑے نہیں جا. ان کو پتا تھا, اور پتا نہیں کب محمد الرسول اللہ نے دنیا سے چلے جانا ہے. اے یہ قسمت میں کبھی ہونا ہے کہ نہیں, ان کے ہاتھ سے ذبح ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آگے آگے کرتے تھے. مجھے ایک فارسی کا ایک شعر کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ یہ اونٹ جو آگے آگے کر دیتے تھے نا اپنی گردن, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا, نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائے. اس کا ترجمہ یہ ہے, وہ کہتا ہے میرے محبوب کسی دشمن کی قسمت میں نہ ہو کہ تیری تیغ سے وہ ہلاک ہو گئے. ہمارا سر سلامت ہے, یہاں تلوار چلا لو. یہ اونٹ جو تھے یہ آگے آگے محمد الرسول اللہ کے گردنیں کرتے تھے, پہچانتے. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچانک ایک بھیڑیا آیا, بکری لے کے بھاگ گیا. میں پیچھے گیا, میں نے پکڑ لیا اس کو, میرے ڈنڈا تھا, میں نے مارا اس کو, بکری گرا, اس نے گرا دی. اے اللہ کے رسول, وہ بھیڑیا پرے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا, وہ زبان میں, انسانوں کی آواز میں, زبان میں کلام کرنے لگا. اس نے کہا یہ رزق مجھ سے کیوں چھینا ہے, مجھے اللہ نے دیا تھا. یہ اس صحابی کا نام تھا سلمہ. یہ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, یہ بگیاڑ ہے, بگیاڑ تھا وہ بھیڑیا, یہ انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے. میں بڑا حیران ہوا. بھیڑیے نے کہا تو کیوں حیران ہے, حیرانی تو مجھے ہوتی ہے, اور مدینہ میں محمد الرسول اللہ, اللہ کا نبی, جنت کی ٹکٹیں لوگوں کو دے رہا ہے, تو جنگل میں بکریاں چرا کے زندگی ضائع کر رہا ہے, اور مجھے تجھ پہ حیرانی ہو رہی ہے. مولانا محمد شمسان تھے رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی, اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے, سارے دنیا سے جانے والے. انہوں نے وہ بڑا خوبصورت ایک لکھا ہے کہ سلمہ بن عمر ایسی بکریاں چار دا, ہو گیا پھیرا اوتھے ایک بگیاڑ دا, وہ لے گیا بکری مگروں ہی سلمہ پکار دا, اوے ہون تے میں تینوں جان دیندا نہیں. اس نے جب چھین لی نا, بول کے سلمہ تائیں کہیا بگیاڑ نے, اور رزق سی دیتا مینوں رب جبار نے, کھو لیا بکری نالے لگائیں مارنے, اور ترسنا آوے تیرے تائیں. سن کے گلاں سلمہ ہویا حیران ہے, وہ گلاں بگیاڑ کردا وانگ انسان ہے, اگے نہیں گلاں کر دے ڈٹھے حیوان ہے. بڑا تعجب ہویا میرے تائیں, میں بڑا حیران ہو گیا. بگیاڑ کہنے لگا کہ یہ کیا, تجھے کیا تعجب ہے, اور تعجب تو مجھے ہے, اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے. وہ اس نے بگیاڑ نے آگے سے انہوں نے کہا تعجب تو مجھے ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے, اور تم نے ساری زندگی یہاں. پھر آخر پہ کہتے ہیں وہ کیا, سلمہ نے کہا پر ہوں نہیں جاواں میں, پر مال ہے کلا کدے کول کھلارا میں. کہیا بگیاڑ تیرا مال چراواں میں, جو تو کول محمد سرور جائیں. دوڑ کے سلمہ کول نبی دے آمدا, قصہ بگیاڑ والا پورا سناوندا, پڑھیا توحید کلمہ مومن ہو جامدا,
ਤਾਂ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਤਾਈਂ ਓਏ ਸਾਂਭ ਲੈ ਮਾਲ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ टोरी बघियार ताई खूब रजा के संडरा बहाया तेरे ताई। मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत के कोई एक गवाही। हदीस में एक वाक़या बड़ा मशहूर है। नबी अलैहिस्सलाम एक सफ़र में जा रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे वो सफ़र में अचानक ही आपको मालूम हुआ एक आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज़ में आई सल्लल्लाहु। मैंने कहा मुझे आवाज़ किसने दी है? नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे। वहाँ एक ना किसी की हिरनी थी, हिरनी बंधी हुई थी वो एक किले के साथ, पास एक आदमी सोया हुआ था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को देख के अब करीब, नहीं क्या हुआ? कहने लगी अल्लाह के रसूल, इस बंदे ने मुझे ना पकड़ लिया है जंगल से, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पहाड़ की खो में ना मैंने उनको रखा हुआ है, दोनों ही भूखे हैं बच्चे, इसने मुझे पकड़ लिया है, मैं उनको दूध पिलाना चाहती हूँ, आप मुझे छोड़ दे, मैं उनको दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बंदा उठ गया। उसने कहा सच्ची? उसने कहा सच्ची। वो बंदा देख रहा है ये क्या हो रहा है। बगे उसको खोला हिरनी को, कुछ देर के बाद जंगल से भागती हुई वापस आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के वो आदमी कहने लगा आप कौन? अपने मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु। इसने पहचान लिया मैं अल्लाह का रसूल। कितने की देनी है तू? कहने लगा अल्लाह के रसूल क्या चाहते हैं? मैं इसको आज़ाद कर दो, ये तेरी हदायत का बायस बनी है ना, उसको आज़ाद कर दी। और आखिरी बात ये है, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में एक सहाबी थे सफ़ीना। सफ़ीना कहते हैं अरबी ज़ुबान में ये समंदर के अंदर जो होती है ना कश्ती, बड़ा बेड़ा अगर हो तो उसको कहते हैं। तो ये सहाबी जो थे इनको नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन ना कुछ वज़न उठा, ये लो, कहने लगा होर रखो होर रखो हो। मैं तू बंदा जहाज है पूरा, तू तो पूरा बेड़ा बन, इतना वज़न उठाता है तू। इसका नाम ही सफ़ीना पड़ गया। ये कहता है नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हम किसी जगह जा रहे थे समंदर में, अल्लाह का करना ऐसा हुआ वो तेज़ तूफ़ान आया, बेड़ा टूट गया, फटे थे और उसमें मेखें यही होती थी, ये इसकी बांस की लगाई हुई थी, तो कितनी मजबूत होनी है, वो टूट गया। मैं एक फटे के ऊपर था, ये फटा तैरता तैरता मुझे एक जगह ले गया जो खुश्की की तरफ थी। कहते अल्लाह के फजल से मैं उधर चला। और भी साथी थे 2-4, वो भी फटों के ऊपर थे। जब हम खुशी के ऊपर आए हैं ना, अल्लाह का शुक्र किया, हम चलने लगे कि चलो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं आगे देखा तो एक बबर शेर खड़ा, वो साथी परेशान हो गया कि हम तो समंदर से बचे हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं, हाफिज़ इब्न हजर ने इस वाक़े को लिखा और कहा यह वाक़या बिल्कुल दुरुस्त वाक़या है। ये हज़रत सफ़ीना कहने लगे पीछे हट जाओ, वो पीछे हट गए, ये बबर शेर की तरफ इन्होंने चलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बोले आना सफ़ीना आना सफ़ीना साहिब रसूलिल्लाह। शेर मैं सफ़ीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा गुलाम हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी हूँ। कहते हैं वो शेर जो था उसने गर्दन नीचे कर ली, शेर मेरे करीब आ गया और मेरे जिस्म के साथ उसने अपना जिस्म रगड़ना शुरू कर दिया। रगड़ने के बाद वो आगे, हमें रास्ते का पता ही नहीं, शेर आगे आगे जा रहा था, यहाँ तक कि वो शेर आता होता होता आबादी की तरफ जब चला, वो हम भी पीछे पीछे से सारे, आबादी करीब आई, शेर बिल्कुल करीब मेरे आ गया, उसने अपनी दुम जो थी ये मेरे वजूद के साथ रगड़ी। हदीस के अल्फाज जो हैं का अन्नहु, हदीस के अल्फाज अन्नहु युवद्दिउना, इसने जाती दफ़ा अपनी दुम मेरे साथ ला के मुझे अलविदा कह दिया। सलाम है लोगों खुशकिस्मत वो हैं जिनके ये पीर हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इनको छोड़ के हम किस पीर के पीछे लगे? हमारी नज़र में तो कोई और पीर ठहरता ही नहीं, जचता ही नहीं। यही है इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और यही इमाम आज़म है, यही कायद हैं, यही कायद आज़म मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इनको छोड़ के किसी और की पीरी मुरीदी हमें सिखाते हो। अल्लाह सबको हदायत दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।